یہ بتائیں کہ یہ جو انڈیا کے آرمی چیف نے جو گفتگو کی آپ نے تو سنی ہوگی، میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس کے الفاظ پہ ذرا آپ دوبارہ سن لیں اور پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ If Pakistan gives a chance again for continuation of Op Sindoor, will we hit them hard? Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. خائد صاحب، یہ اب پارٹ آف دی جیوگرافی اور ہسٹری کا جو انہوں نے فریز استعمال کیا ہے، یہ تو بڑی پرانی فریز ہے، لیکن آر ایس ایس کہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرو، اور انڈین آرمی چیف کہتا ہے جی کہ پاکستان فیصلہ کر لے کہ اس نے جیوگرافی کا حصہ رہنا ہے یا تاریخ کا حصہ رہنا ہے۔ تو یہ کیا انڈیا میں ایک واقعی اختلاف ہے آر ایس ایس اور فوج کے درمیان، یا یہ ڈرامے بازی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو اس قسم کی جو گفتگو کر کے ان کے آرمی چیف جو ہیں ہندوستان کے، جو ان کے ساتھ پچھلے 1 سال میں ہوا ہے، وہ اپنی کوئی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے اس میں مجھے کم از کم نظر نہیں آتا۔ جتنی بری شکست جو ہے اور جس قسم کا کانفیڈنس یا جس قسم کا اعتماد ان کو تھا، زوم تھا، میں اعتماد کی لفظ زوم استعمال کروں گا، مودی کو بھی اور آبویسلی ان کی، آپ نے جنگ کے دوران اور جنگ کے فوراً بعد بھی جو ہے ان کی گفتگو سنی جب جہاز ان کے ڈاؤن ہوئے، تو یہ رسپیکٹ اپنا جو تھا یا نہیں تھا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آر ایس ایس کا خیال ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ آر ایس ایس کا کتنا کلاؤٹ ہے پولیٹیکل معاملات میں، اور پولیٹیکل معاملات کی معرفت جو ہے وہ اسٹریٹجک معاملات میں ان کا کتنا کلاؤٹ ہے، یعنی کتنا عمل دخل ہے ان کا۔ مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ یا کوئی قیاس رائے نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ متضاد بیانات جو ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اس کا نورا کشتی کا شاخسانہ ہو کہ ایک ایڈیولوجیکل جماعت جو نظریاتی جماعت ہے اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کی، وہ آر ایس ایس ہی ہے جو اس کا اوریجن ہے، تو وہ ایک علیحدہ زبان بول رہے ہیں۔ آرمی چیف جو ہیں ان کے، وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اپنی حکومت کی مرضی کے بغیر اس قسم کی زبان نہیں بول سکتے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ان کے ساتھ پچھلے سال ہوا ہے، اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی، اس کی مدد سے ہم نے جو فتح حاصل کی ہے، ہماری افواج نے جو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، وہ ان کو بصیرت قوم بھی چبھ رہی ہے۔ بصیرت قوم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک دبدبہ تھا، ایک وہ جو ہے ملیہ میٹ ہوا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو نوٹ کریں گے کہ وہاں پہ بڑی بڑی معتبر آوازیں جو ہے نا اس معاملے کے اوپر اپنی رائے جو ہے کوئی اور دے رہی ہیں۔ میں نام جو ہے آپ ان کے را کے چیف ہیں اے ایس دولت، انہوں نے بھی کی ہے، پھر وہ جو ان کے فارن منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں جو ساؤتھ سے ہیں، ہاں کیا نام ہے ان کا، بڑا مشہور نام ہے ان کا، بڑے جی، ابھی نام آپ کو بھی یاد آ جائے گا۔ ہاں ذرا سن لیتے ہیں یہ انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنائیں جی۔ گریجولی ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ آئسولیشن جو ہم چاہتے ہیں نا، یہ پرانی کہانی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، یہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ بکھرنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بات چیت کبھی رکنی نہیں چاہیے، پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ را کے سربراہ رہے ہیں اے ایس دولت صاحب، یہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، آر ایس ایس بھی ایسی ہی بات کر رہی ہے، لیکن پچھلے دنوں جو انڈین ڈپٹی چیف آف سٹاف ہیں لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی، اور اب ان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل اپندرا، یہ کہہ رہے ہیں، یہ دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کو۔ اس کا مطلب ہے انڈیا کی سول سوسائٹی اور فوج کا موقف مختلف ہے۔ میں یہ آپ کو جنگ کے دوران بھی نظر آیا ہوگا کہ وہاں پہ جو بڑے موقر صحافی بھی
اور تبصرہ نگار جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے ہیں. میں سب کے نام جو ہے باری باری نہیں جانتا, لیکن وہ بڑی معتبر آوازیں ہیں جن کا اگر تو آپ کا خیال ہے کہ انڈین آرمی چیف کی جو دھمکی ہے اس کا مقصد اپنی عزت بحال کرنا ہے؟ فی الحال تو عزت بحال کرنے کا, مگر کسی طرح کوئی جو بڑکیں چھڑکیں مار کے وہ بتائیں کہ جی نہیں میں ہم تو. آپ کو کوئی خطرہ لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے انڈیا کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اسرائیل اور انڈیا دونوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے, مماثلت اس میں ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کو جو ایک اللہ کے مہربانی سے جو ایک مقام جو ہے ملا ہے پچھلے 1 سال کے اندر, چاہے وہ سفارتی سطح پہ جو ملا ہے, ڈپلومیسی میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں, ایک قد کاٹ جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے ہمیں یہ فوجی فتح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پاکستان اس خطے میں, دنیا میں تو بھی اللہ کے فضل سے, لیکن اس خطے میں خصوصاً ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ مقام جو ہے ہمیں ملا ہے, اور اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں اس کے سوا یا اس کا جو حامی اور دوست ہے انڈیا, اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے تھانے داری یہاں پہ پیدا ہو. وہ اپنے آپ کو تھانے دار سمجھتے تھے نا, وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے. ایک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ ان کی اسٹرینگتھ ہے. اگر وہ اسٹرینگتھ نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کا کو جو وجود جو ہے وہ کوئی اتنا اسٹیبل ہو, اگر اس میں امریکہ کا عمل دخل نہ ہو. رہا بھارت جو ہے, تو بھارت میں سیاسی طور پہ تو جو ابھی رزلٹ آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے ان کی ایسی جگہ سے جیت رہی ہے جہاں پہ کبھی انہوں نے کبھی جیت کا شکل دیکھی نہیں تھی. لیکن فارن فرنٹ پہ ڈیفینیٹلی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے, بہت اٹھانی پڑ رہی ہے, تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا اس وقت آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان, 3 تو کلیئر کٹ, ایون نیپال بھی, جو ارد گرد جتنے ملک تھے جو ایک قسم کی اپنی ایکسٹینشن سمجھتا تھا بھارت جو ہے, وہ اس کے ساتھ اس وقت کم از کم جو ہے اس طرح نہیں کھڑے, یا اس طرح کے تعلقات نہیں ان کے جس قسم کے وہ کلیم کرتے تھے ماضی. لیکن افغانستان کے فرنٹ پہ آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا کو کافی کامیابی ملی ہے؟ میں آپ سے ایگری کروں گا. وہاں پہ ان روڈ جو انہوں نے بنائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان ایک قسم کی انڈیا کی پراکسی بنا ہوا ہے. بدقسمتی ہے کہ ایک ملک کے لیے, بدقسمتی میں اس لیے تھوڑا سا اوائڈ کروں گا, یہ ہم نے خود اپنے گلے میں یہ توق ڈالا آج سے 50 سال پہلے جو ہے ان لوگوں کو پناہ دی, ان کی جنگیں 2 جنگیں لڑی ہم نے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ایک تو ڈائریکٹلی لڑی, دوسری انڈائریکٹلی لڑی. تو اس کے باوجود انہوں نے کوئی وہی ذہنیت ہے جو پاکستان جس وقت آزاد ہوا ہے, جو اس وقت ذہنیت تھی, آج بھی وہاں پہ کابل میں ذہنیت وہی کار فرما ہے. وہ 1947 میں ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی اس وقت بھی وہی ذہنیت تھی جو 2026 میں ہے؟ دیکھیں 2-3 واقعات ہوئے. پہلے تو یہ ہے کہ they were the last country to recognize Pakistan. Am I right? یس, بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں اپوز کیا پاکستان. تو مجبوراً اس کے بعد 2 دفعہ انہوں نے فوج کشی کی. ایک دفعہ میرا خیال ہے 50 میں کی, یا ایک دفعہ 49 میں کی, 50s میں, یا 50 میں کی, یا 51 میں کی جائے. 2 دفعہ فوج کشی کی, لشکر بھیجے یہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں ایک سیریز آف کانفلکٹ جو ہے نا, ہمارے ڈپلومیٹک بھی اور ادروائز بھی جو ہے حالات جو ہے ہمارے ان کے ساتھ نہ رہے. ظاہر شاہ مرحوم کے زمانے میں, پھر داؤد کے زمانے میں, نجیب کے زمانے میں تو خیر بہت کشیدہ ہو گئے کیونکہ مہاجر یہاں پہ آگے تھے. نجیب کے پیچھے سوویت یونین تھی اور ہم اس وقت امریکہ کے کیمپ میں تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کبھی محبت کا رشتہ اس طرح کا نہیں رہا کہ ہم ان کے 50 لاکھ بندوں کو یہاں پہ پناہ گزین بناتے, ان کو پناہ دیتے, ان کی خدمت کرتے, ان کو روزگار مہیا کرتے, ان کے گھر جو ہے بساتے, ان کے کاروبار جو ہے چلاتے. یہ سارا کچھ ہم نے کیا.
جو ایک دوست، ایک بھائی، ایک ہمسایہ کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا رتی بھر جو ہے اس چیز کا پاس نہیں کیا. آپ مجھے کوئی بندہ، لوگ افغانستان کے حامی بھی ہمارے سین پہ ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، کوئی بندہ بتا دے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برا کیا ہے.